حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام گئے تو استقبالیہ وفد آنے سے کچھ پہلے راستے میں ایک دریائی گزارگاہ آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ سے اترے، جوتے اتار کر ایک طرف کو پھینکے اور اونٹ کی مہار کو پکڑ کر اس پانی میں گھس گئے اور وفود کے آنے تک اسی حالت میں رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے ان شامیوں کے سامنے ایک عجیب کام کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارتے ہوئے کہا، ہے افسوس اے ابو عبیدہ، تمہارے سوا کوئی اور یہ بات کہتا تو کچھ حرج نہیں تھا۔ تم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل، حقیر اور قلیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تم کو عزت دی۔ اگر تم اسلام کے سوا کسی چیز میں اپنی عزت تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی کسی گلی میں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے امیر المومنین، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وقف کیے بغیر جواب دیا کہ زکوٰۃ کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جبانہ انداز میں کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بدہ والوں تو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر ایک بکری بھی فرات کے کنارے چلی جائے تو قیامت کے دن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کی باز پارس ہوگی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ تاریخ اسلامی ہزاروں شخصیت کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی صدا آج بھی اس طرح گونج رہی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ان کا وظیفہ مقرر کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابا جان، آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے 4000 اور میرے لیے 3000 وظائف مقرر کیا ہے، جب ان کے والد کا مقام آپ سے کچھ زیادہ نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ اس کا مرتبہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھے اور یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس وظیفے پر خوش ہو گئے جو ان کے لیے مقرر ہوا۔ جب کسریٰ کی تلوار پیٹی اور زیور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو فرمایا، وہ قوم جس نے یہ چیز بھیجی ہے بہت ہی دیانتدار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جب پاک دامنی اختیار کی تو لوگوں نے بھی پاک دامنی کو اختیار کیا۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں ایک آدمی تھے جن کا نام عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ رومیوں نے ان کو قید کر لیا اور زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب اپنے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر اپنے تخت سلطنت نیچے اترا اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کی جانب بڑھا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ اس وقت شاہی محل میں ثابت قدمی اور پامردی کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان بیڑیوں سے ان کی قوت اور ہیبت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ مسلمان جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عیش پسندی اور مرافع الحالی میں مبتلا ہو جائے۔ وہ قریب آیا اور اس نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم نصرانیت قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت میں شریک کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر تم مجھے اپنی تمام دولت جس کے تم مالک ہو اور وہ تمام دولت جس کے عرب والے مالک ہیں دے دیں
دو اور مجھ سے کہو کہ تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ پاشا نے تیز لہجے میں کہا کہ اگر نہیں مانو گے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو چاہو کر لو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر لٹکا دو۔ تیر اندازوں کو کہا کہ تم ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے قریب ہو کر تیر برساؤ۔ چنانچہ تیر اندازوں نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش برسا دی۔ دوسری طرف بادشاہ انہیں عیسائیت قبول کرنے کا کہہ رہا تھا، لیکن ان کی سزا سے ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں نیچے اتارو۔ وہ چنانچہ نیچے اتارا گیا۔ پھر بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی اور اس میں روغان زیتون ڈالا۔ جب وہ خوب گرم ہو کر تپنے لگا تو اس نے دو مسلمان قیدیوں کو بلایا۔ ایک کے لیے حکم دیا اس کو اس کے اندر ڈال دیا جائے۔ وہ اس دیگ میں تڑپتا رہا حتیٰ کہ اس کا گوشت گل گیا اور ہڈیاں نظر آنے لگی۔ بادشاہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر نصرانیت پیش کرتا رہا، مگر ان کا انکار پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے ان کو بھی اس دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب لشکر ان کو لے کر جانے لگا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور آنچ سواروں ہو گئے۔ کسی نے بادشاہ سے جا کر کہا وہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور ڈر گئے ہیں۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا اس کو واپس لے آؤ۔ جب واپس لائے گئے تو بادشاہ نے ان پر عیسائیت پیش کی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر حیرانگی سے پوچھا پھر تم کیوں رو رہے تھے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے رویا کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس وقت تجھے دیگ میں ڈالا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صرف ایک جان جائے گی۔ میری خواہش ہوئی کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کی تعداد کے برابر جانیں ہوتیں جو اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی۔ بادشاہ نے حیرت سے اپنا سر ہلایا کہ آدمی تو موت کو معمولی چیز خیال کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ آگے بڑھا اور یہ پیشکشی کی اگر تم میرے سر کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ نہیں، صرف مجھے نہیں، تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا کے اس دشمن کے سر کو بوسہ دے دوں اور سارے مسلمان قیدی رہا ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اس کے سر کو بوسہ دیا۔ اس نے وعدے کے مطابق مسلمان قیدی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اور سینہ کھل گیا۔ پکار کر فرمایا ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دے اور آغاز میں کرتا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، تھوڑے سے جھکے اور عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔ لڑائی ختم ہوئی، تلواروں کی آوازیں بند ہوئیں، ہر طرف مقتولین کی نعشیں اور اعضاء بکھر گئے۔ ایمان و اسلام کا علم بلند ہوا اور مسلمانوں کی فتح کا اعلان ہوا تو مجاہدین میدان جنگ سے مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ ان شاہ سواروں میں ایک بڑا جنگجو اور بہادر شاہ سوار بھی تھا۔ اس کو دشمن کی طرف سے بڑے زخم لگے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اس کو مال غنیمت میں سے اس کا حصہ دیا، لیکن پورا نہیں دیا۔ اس مجاہد نے لینے سے انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ اسے اس کا سارا حصہ دیا جائے، وہ رائی کا ایک دانہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کو 20
درے لگائے اور اس کا سر مونڈ دیا۔ اس آدمی نے زمین پر بکھرے ہوئے اپنے بال اکٹھے کیے، اسے ایک تھیلی میں ڈالا اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ جب امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو اپنے وہ بال تھیلی سے نکالے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینہ پر دے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس آدمی نے اپنا سارا قصہ ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ آتش غضب سے بھڑک اٹھا اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا، دعا و سلام کے بعد فلاں بن فلاں نے مجھے ایسا ایسا بتایا ہے، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے یہ کام لوگوں کے بھرے مجمع میں کیا ہے تو بھی اس کے لیے لوگوں کے مجمع میں بیٹھا تاکہ وہ تجھ سے اپنا بدلہ لے، اور اگر تو نے یہ کام خلوت میں کیا ہے تو بھی اس کے لیے خلوت میں بیٹھا تاکہ وہ تجھ سے بدلہ لے سکے۔